بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کارگزاری مکتب دینی تعلیمات۔ آج سے 1.5 صدی پہلے جن بنیادی مقاصد یعنی دین و ایمان کا تحفظ کے تحت المدارس دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کامیابی بلکہ قبولیت سے بھی نوازا۔ چنانچہ اس کے بعد سے ملک کے طول و عرض میں مدارس کے جال پھیلتے گئے، مگر پھر حالات نے کروٹ لی اور غیروں کی سازش اور اپنوں کی عدم توجہی کے نتیجے میں دین سے رشتہ کمزور پڑنے لگا۔ تب قوم و ملت کا درد رکھنے والے ہمارے بڑوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ہماری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے مکتب کی تعلیم ناگزیر ہے، کیونکہ جن دیہات اور قصبات میں دینی مدارس نہیں ہیں، صرف سرکاری اسکول ہیں، وہاں عموماً اور شہروں میں بھی ہمارے وہ بچے جو نرسری اسکول سے فارغ ہو کر اعلیٰ تعلیم کے لیے کالج کا رخ کر لیتے ہیں اور دین کی بنیادی تعلیمات قرآن، عقائد، عبادات وغیرہ سے جن کو سابقہ نہیں پڑتا، عصری تعلیم سے ان کے دل و دماغ متاثر ہو جاتے ہیں اور باطل کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں، نتیجے کے طور پر کبھی دین و مذہب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے درد مندان و بہی خواہان امت بالخصوص جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران نے اس کا بیڑا اٹھایا اور ایک ادارہ دینی تعلیمی بورڈ کے نام سے قائم کیا، جس کے موجودہ صدر اور قائد حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی معتمد دارالعلوم دیوبند ہیں۔ جمعیت نے ملک کے طول و عرض میں اپنے رضاکاروں اور بہی خواہوں کو متوجہ کیا اور الحمدللہ آج ہزاروں کی تعداد میں یہ مکاتب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ مکتب بھی ہے جو مسجد بلال مالتی باغ اور محلے کی دوسری مساجد میں قائم ہے، اور یہ ابھی اپنے سفر کی ابتدائی منزلوں میں ہیں، کیونکہ یہاں کے مکتب کا قیام منظم طریقے پر ستمبر 2018 میں ہوا ہے، جس میں سردست کل 50 طلبہ زیر تعلیم ہیں، جس میں 33 لڑکے اور 17 لڑکیاں ہیں۔ درجہ بندی کے اعتبار سے ابھی 2 درجے ہی چل رہے ہیں، اول اور 2۔ اول میں 18 بچے اور 17 بچیاں ہیں، یعنی یہ 2 کلاس بنائی گئی ہیں۔ اول میں 18 صرف بچے ہیں اور دوسرے کلاس میں صرف 17 بچیاں ہیں، جن کو فرش مسجد پر 2 ٹیچروں کی نگرانی میں الگ الگ جگہ تعلیم دی جاتی ہے، اور دوم میں صرف 15 بچے ہیں جن کو اوپر کی مسجد میں پڑھایا جاتا ہے۔ آئندہ جو تقاضے آئیں گے ان کے بارے میں اسی وقت غور کیا جائے گا۔ آپ کو یہ معلوم کر کے حیرت ہوگی کہ مکتب میں پڑھنے والے سارے ہی بچے وہ ہیں جو انگلش میڈیم اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں، اور جو پروگرام انہوں نے پیش کیا ہے وہ زیادہ نہیں 6-7 ماہ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے۔ اس مکتب میں ناظرہ قرآن کی تعلیم تجوید و ترتیل کے ساتھ ہوتی ہے، جس کا نمونہ آپ نے خود دیکھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں احادیث و مسنون دعائیں مع ترجمہ یاد کرائی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ بنیادی عقائد اور مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں۔ منظم مکتب کا ایک لازمی جز یونیفارم یعنی ڈریس بھی ہے، تاکہ طلبہ میں یکسانیت رہے اور دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ یہ مکتب دینی تعلیمات میں پڑھنے والے بچے ہیں۔ شروع کے 6-7 مہینہ جو ابھی میرا مکتب چلا ہے اس کے اندر ڈریس کا انتظام نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب الحمدللہ ڈریس اور اس کے جتنے لوازمات ہیں سب ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان کے لیے جو طبائی بینچ ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آ ہی جائیں گے، اور ان کے لیے بیگ کا بھی انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کمزوروں کی بھرپور مدد فرمائیں اور بڑوں کی جاری کردہ اس کوشش کو قبول فرمائیں، مسلم معاشرے میں دین و ایمان کے تحفظ کا ذریعہ بنائے اور قوم کے افراد کو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔